والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ دوسری تاقرات میں پہنچ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں جس کا عموماً انتظار رہتا ہے، ان گھڑیوں میں تاقراتیں بھی قابل اہمیت رکھتی ہیں، بلکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاقراتوں ہی کے انتظار میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نے بعض احادیث میں یہ ارشاد فرمایا تاقراتیں سال میں کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ کسی میں فرمایا اشہر حرم میں، بعض نے فرمایا کہ وہ راتیں جن راتوں کو ذی الحجہ کی اللہ نے فرمایا ولیال العشر، ان راتوں میں تاقراتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض نے کہا رمضان المبارک کی کسی بھی رات میں تاقرات ہو سکتی ہیں، اور اکثر علماء کی رائے اللہ کے رسول کے اس مقدس عمل کو مد نظر رکھ کر آپ نے آخری عشرے کا بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ اس سے یہ فرماتے ہیں آخری عشرے میں تاقرات ہو سکتی ہیں، آخری عشرے میں۔ اور اس میں بعض نے فرمایا تاقراتیں 21، 23، 25، 27، 29ویں رات ہو سکتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر 21ویں ہماری تاقرات ہیں تو 22ویں اور علاقے والوں کی تاقرات ہیں، اگر 23ویں ہماری تاقرات ہیں، 24ویں عربوں کی تاقرات ہیں، اگر 25 ہماری تاقرات ہیں، 26 ان کی تاقرات ہیں، تو 27 اگر ہماری تاقرات ہیں، 28 ان کی تاقرات، اس لیے کہ ایک دن کا آگے پیچھے معاملہ رہتا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم لوگ ان لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں، ایسا بہت کم ہوا ہے، اکثر ایک دن وہ آگے رہتے ہیں، ایک دن ہم ان کے تابع رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ آخری 10 دن کے تمام راتیں تاقراتیں ہیں، چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، تاقرات تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے تاقراتوں کی قدر کرو، اہتمام کرو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تاقراتیں یہ صرف گنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کو منانے کے لیے ہیں۔
اللہ کیسے ہماری بات مانے گا؟ اللہ کو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں کثرت عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کثرت ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی طرف جھانکتا ہے، دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے قربانی میں یہ آیت اور یہ بات ہمیشہ سنائی جاتی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے دربار عالیہ میں تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تمہارے تقوی پہنچا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، رمضان آیا ہم سب کو متقی بنانے کے لیے، رمضان آیا ہم سب کے گناہوں کو جلانے کے لیے، رمضان آیا ہم سب کو پابند بنانے کے لیے، رمضان آیا ہم سب کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، صاف و شفاف کے لیے۔ اب ہم لوگ دیکھنا یہ ہے، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں پانے کے باوجود ہم کتنے پاک ہوئے اور کتنے ناپاکی ہیں۔ اب تاخیراتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کے طرف سے اعلان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے نبی جی، آپ ان سب کے سامنے اعلان کر دیجئے، اگر کوئی توبہ کرتا ہے اپنے تمام گناہوں سے، ایسا میں اس کو پاک و صاف کر دوں گا، کمن لا ذنب لہ، اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے اعمال نامے میں۔ پورے اعمال نامے کو اللہ صاف کر دے گا، پاک کر دے گا، شفاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کر لو جیسی توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگ لو جیسی معافی مانگنی چاہیے، گڑ گڑا لو جیسے گڑ گڑانا چاہیے، رو لو جیسے رونا چاہیے۔ وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے، شکل رونے کی بنا لو، تمہاری شکل رونے کی ہوگی۔ اللہ کو یہ شکل بھی پسند ہے، اللہ کو یہ ایکٹنگ بھی پسند ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے اس کے آنکھیں خشک ہو گئیں، اس کا دل سخت ہو گیا، یہ رونا چاہتا ہے، رو نہیں پاتا، یہ گڑ گڑانا چاہتا ہے، گڑ گڑا نہیں سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بعض لوگوں کی ماؤں کا جنازہ اٹھتا ہے، آنکھیں اتنی خشک ہو گئی، آنسو ہی نہیں نکلتے۔ لوگ کہتے ہیں کیسا پتھر دل والا انسان ہے، ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں، بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں، بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں۔ ارے بھائی، اپنی بیوی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ رو کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، اس کی آنکھوں کا پانی مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں آنکھیں خشک نہیں، ٹانکی خشک ہو گئی۔ ٹانکی کیا ہے؟ وہ اصل دل ہے۔ دل جب خشک ہوتا ہے، سب کے سب چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ٹانکی اگر خالی ہو، کتنا بھی بہترین نل لگا کر آپ کھول لیجئے، آپ کے نل سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ ٹانکی خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو مخاطب کرتے ہوئے، الا ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح السائر جسدی فإن فسدت فسد السائر جسدی۔ بعض روایتوں میں فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ نے کہا اے لوگوں سنو، اللہ نے بدن میں یہ گوشت کا ٹکڑا رکھا، اگر وہ درست ہو گیا پورا بدن درست ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا بدن خراب ہو گیا۔ یہی جملہ بعینی ہی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کے سلسلے میں استعمال فرمایا۔ دیکھو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، کوئی معمولی ذخیرہ نہیں ہے، اور ٹوٹل متون 50,000 ہیں، اس کے شروع لاکھوں تعداد ہیں اس کی تائیدات۔ احادیث کا علم اتنا گہرا علم ہے اور اتنا اعلیٰ علم ہے اور اتنے واضح علم ہے، اس علم کے تابع ہو کر ہم لوگ اگر غور کریں گے تو آپ لوگوں کو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہر آیت کے تحت ہزاروں حدیثیں اس کی تشریح میں ملیں گی۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابوالکلام آزاد یہ فریڈم فائٹرز میں سے ہیں، اور یہ پیدائشی مکہ المکرمہ کے ہیں، یہ مکے میں پیدا ہوئے۔
اللہ نے ان کے خون میں عربوں کا خون، ان کی ماں عربی ہے، ان کے باپ عربی ہیں، تو عربوں کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خون عجیب و غریب جذبات والا، اور ایسے غیور انسان ان کے قدم کے پاس مہاتما گاندھی ہوا کرتا تھا۔ ان کے خوف سے، ان کے ہیبت سے مہاتما بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا کہ میں کوئی جملہ کہوں تو کہیں آزاد صاحب ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں آزاد صاحب گرفت تو نہیں کر لیں گے، کہیں آزاد صاحب ڈانٹ تو نہیں دیں گے، کہیں آزاد صاحب مجھے جھڑک تو نہیں دیں گے۔ اتنا ہیبت ہمیشہ گاندھی کے اوپر طاری رہتی تھی۔ وہ اسے مہاتما لقب شیخ الہند نے عطا فرمایا، ورنہ اسے مہاتما ماننے کے لیے ان کے اپنے لوگ تیار نہیں تھے۔ مہاتما کا لقب شیخ الہند نے دیا۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کی طرف ہمیشہ توجہ دیا کریں۔ اسلام کی تاریخ بڑی گہری تاریخ ہے اور بہت حقیقت اپنے اندر رکھتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بیٹھنے سے فرصت نہیں، سننے سے فرصت نہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں علماء کو نماز کے علاوہ کیا آتا ہے، روزے کے علاوہ کیا آتا ہے، مسائل کے علاوہ کیا آتا ہے۔ میں آج سے تقریباً 10 سال سے چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تاریخ ہندوستان بیان کرتے ہوئے، تاریخ آزادی بیان کرتے ہوئے، کئی مقامات میں بڑے بڑے سائنسداں ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہوا کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو کمشنرز ہوا کرتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے کہا، آپ سب کو میں ایک سوال کرتا ہوں، انگریز اگر 601 میں آیا ہے تو تم لوگ جو آزادی کی تاریخ بیان کرتے ہو، 1850 سے تمہاری آزاد کی لڑائی شروع ہوئی، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں 250 سال تک کیا کر رہے تھے؟ 250 سال تک کیا کر رہے تھے؟ سب کے سب خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ جو 250 سال تک اکیلا مسلمان 220 سال لڑ رہا تھا، اکیلا مسلمان 220 سال لڑ رہا تھا، 1637 سے لے کر 1857 تک اکیلا مسلمان لڑ رہا تھا۔ تاریخ میں آپ کو کوئی غیر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم لوگ فطرت میں آزادی رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم اگر سر جھکا سکتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ہر در کے نہیں ہیں، در کے نہیں ہیں، ایک در کے ہیں۔ اگر ہمارا در پہ کسی در پہ سر جھکے گا وہ اللہ کا در ہوگا، کسی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے وہ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ بڑے غیور ہیں اور ہم کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے غلامی کے احساس بیدار ہوا مسلمانوں میں، خالی 30 سال کے عرصے میں، 30-35 سال کے عرصے میں انقلاب کے لیے مسلمان تیار ہو گیا۔ کائنات میں احساس بھی نہیں ہوا کہ اس سے لڑنا چاہیے، اس کو مٹانا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ اسی لیے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ غیرت آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، جگانے کی ضرورت ہے، ابھارنے کی ضرورت ہے، ذرا اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ ارے تو شیر کی اولاد ہے، تو کوئی بکری کا بچہ نہیں، تو کوئی گیدڑ کا بچہ نہیں، تو کوئی گدھے کا بچہ نہیں، تو کوئی یہاں کا وہاں کا نہیں، بے حس و بے شرم نہیں، تو کوئی فارم کی اولاد نہیں، تو ایک شیر کے نسل سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام اپنے اندر گرمی رکھتا ہے اور اسلام کے اندر حیرت ہوتی ہے اور غیرت ہوتی ہے۔ اسلام ایک عجیب شان اور طاقت، اِنَّا كُنَّ أَذَلَّ النَّاسِ أَعَزَّ اللَّهُ لَنَا بِالْإِسْلَامِ، ذلیل تھے ہم، عزت دی اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے۔ تو حضرت ابوالکلام آزاد سب سے پہلے وہ شخصیت جو سمجھاتے تھے کس طرح ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، کس طرح انگریزوں سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو غیرت کے ساتھ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے پڑوسی ملک کا
ایک ہے اپنے ملک کا، پڑوسی ملک والا کس کے سامنے جھکتا ہے، کس کے سامنے نہیں جھکتا، اور ہمارے ملک والا کتنوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسلمان جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے۔ تو ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ یہ کہنے لگے قرآن پاک سمجھنے کے لیے تم یہاں وہاں جہاں کہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ جاؤ گے تم لوگوں کو پورا قرآن کا علم مل جائے گا۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پورے احادیث قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو باتیں کہی، ایک تو کہا روح کے سلسلے میں جو پورے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا جسم خراب ہو گیا۔ یہ بعض لوگوں نے کیا کہا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ السَّائِرُ عَمَلِهِ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ السَّائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر وہ صحیح ہو گیا تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے، اگر وہ خراب ہو گیا اعمال کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہی جملہ آپ نے معدے کے بارے میں فرمایا، پیٹ کے بارے میں۔ پیٹ کے اندر معدہ، جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جا کر جہاں پر رکتا ہے، جہاں ٹکتا ہے، جہاں جمتا ہے، اسے معدہ کہتے ہیں۔ معدے کے بارے میں آپ نے کہا بدن میں معدہ ایسا ہے، المعدۃ حوض البدن، معدہ بدن کا حوض ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ السَّائِرُ جَسَدِي فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ السَّائِرُ جَسَدِي، اگر معدہ صحیح ہے پورا بدن کا نظام صحیح ہے، اگر معدہ خراب ہو جائے پورا بدن کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اب ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دونوں کو سدھارنے کی محنت کی جاتی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ آپ رمضان میں یہاں پر بہت سارے شوگر پیشنٹ بھی ہوں گے، یہ شہادت دے سکتے ہیں اس بات کی، رمضان میں ان کی صحت بڑی اچھی رہتی ہے، ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، ان کو کسی بھی طرح کا حق دق نہیں ہوتا، ان کو کسی بھی طرح کا وہ معاملہ جو اثرات شوگر کی وجہ سے بدن کے اندر ہوتے ہیں وہ رمضان میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ رمضان میں معدہ کنٹرول، رمضان میں معدہ کنٹرول، سحری ان لمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ، افطاری ان لمیٹڈ ہونے کے باوجود لمیٹڈ، بھئی نماز پڑھنا۔ اور رمضان میں اگر ہم افطاری کھا لیے تو تراویح میں ماشاءاللہ اتنی بہترین ہماری ورزش ہو جاتی ہے، دیگر زمانے میں ہم کھانے کے بعد فوراً لیٹ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور ہمارا کھانا کب ہوتا ہے؟ دیگر اوقات میں مولانا میں صبح ہی ناشتہ کر لیتے ہیں، کتنے بجے بھی 10 بجے سب ناشتہ کر لیتے ہیں، صبح ہی ناشتہ کب؟ 10 بجے۔ کیا بھی ایک صاحب 9 بجے کھانا رکھ دیے، کیا بھی اتنا جلدی کھانا رکھ ڈال رہی، اتنا جلدی 9 بجے؟ بلکہ ہمارے یہاں معمول ہے 11:30 بجے کھانا کھانے کا، پورے شیطانہ کے ٹائم ہی سو، ایسے ٹائم ہیں جس جو خبث والخبائث کے ٹائم، شیاطین کے ٹائم، اور ایسے ٹائم غیر مرتب ہو گئے ان کی زندگیاں، غیروں کی زندگیاں مرتب ہو گئیں، اور جن کی زندگیوں کو سرکار نے مرتب کیا وہ بے مرتب ہو گئی۔ کھانے کا سسٹم جیسا رمضان میں تم نے بنایا، اگر ہمیشہ کے لیے بنا لو گے تم سے بڑا صحت مند کائنات میں کوئی نہیں۔ عشاء سے پہلے کھانے کا نظام بنا لو ہمیشہ کے لیے، عشاء سے پہلے کھانے کا نظام ہمیشہ کے لیے 8 بجے، جو عام طور پر میں کہا کرتا ہوں 818، 8 بجے ناشتہ ہو جانا، کہو انشاءاللہ 1 بجے ہمارا دوپہر کا کھانا ہو جانا، اور رات میں 8 بجے کھانا کھا لینا۔ اگر آپ اتنا کام کر لو صحت مند رہو گے۔ اور شام میں ہمیشہ ہلکا کھانا، ہلکا، اور ہم لوگ شام میں لے ٹائٹ چیخاں، رات کو چیخاں،
جو بھی لیتے ہیں ہم لوگ کب لیتے ہیں؟ ٹائٹ. جو سب سے زیادہ ہیوی جو کھانا کھاتے ہیں وہ کب کھاتے ہیں؟ رات کو. حالانکہ رات کو لائٹ کھانا چاہیے. ارے بھئی آپ کھانے کے بعد سونے والے ہیں. آپ جب سونے والے ہیں، کوئی محنت کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ اتنا زیادہ ثقیل غذا کیوں کھاتے ہیں؟ ہلکا غذا کھایا کرو دوپہر کو. اس لیے کہ کھانے کے بعد آپ جاگنے والے ہیں، کھانے کے بعد آپ محنت کرنے والے ہیں، کھانے کے بعد آپ کام کرنے والے ہیں. آپ دوپہر کو جتنا چاہے کھائیں. آپ لمیٹڈ بنا لو ناشتے کو، لمیٹڈ بنا لو شام کے کھانے کو، ان لمیٹڈ کھا لو. آپ کے دل کی تمنا ہے تو ان لمیٹڈ دوپہر کا کھانا کھا لو، صحت مند رہو گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان میں آٹومیٹک معدے کا نظام سدھر جاتا ہے. اور ہمارے یو پی میں جتنے بزرگان دین ہیں بڑی بڑی عمر کے، آخری دم تک کام کرتے ہیں، آخری دم تک. اور یہاں 60 سال ہوگی کو تو ایسا ان کے اندر بزرگیت آ جاتی ہیں، گویا لوگ یوں سمجھتے ہیں کم از کم 90 پر 5 سال کے تو رہیں گے نا حضرت نو جی، 60 سال کے جیونو. لیکن ایسی بزرگیت آ جاتی ہے، ایسے اللہ والے بن جاتے ہیں، 60 سال میں رکوع میں چلے آتی انہوں، اب 70 سال میں سجدے میں. یہ حالت میں دیکھ رہا تھا. وہ عبد الجبار صاحب کہاں ہیں؟ ارے بھائی الماری عبد الجبار صاحب کہاں ہیں جی؟ دائی. ارے رے 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 ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے ظہر میں. وہ عمر میرے خیال سے 80 کے اوپر تو ہوں گے. وہ جب بزرگ تھے تب بہت سارے جوان تھے جو اب بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ بزرگوں کے بزرگ ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اپنے جوانی کی محنت، کھڑے ہو کر بلا تکلف، رکوع بھی سجدہ بھی، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر. ارے بھئی جس طرح صحت، وہ کیوں؟ محنت کے وقت میں محنت کیا کرو، کوشش کے وقت میں کوشش کیا کرو. رمضان صرف آپ لوگوں کو عابد بنانے کے لیے نہیں آتا، رمضان زندگی کی ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے. رمضان یہ سمجھانے کے لیے آتا ہے تم لوگوں کا معاشرہ کیسے سدھرا، تم لوگوں کا معاملہ کیسے سدھرا، تم لوگوں کے اخلاق کیسے سدھرے. اس لیے سدھرے تم نے پیٹ کو پہلے کنٹرول کیا، اللہ نے تمہارے دل کو کنٹرول کیا. دل کو جب کنٹرول کیا تمام اعمال کنٹرول ہو گئے. تو پتہ یہ چلا یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے. پیٹ کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے، دل کا کنیکشن بدن کے ساتھ ہے، بدن کا کنیکشن اعمال کے ساتھ ہے. آپ نے پیٹ کو کنٹرول کیا، اللہ نے دل کو کنٹرول کر دیا. دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا. جب پیٹ کے اندر تقوی آ گیا، جب دل کو تقوی آ گیا، اعضاء کے اندر تقوی منتقل ہوا. جب اعضاء میں تقوی منتقل ہوا، پورے بدن سے نکلنے والے اعمال میں تقوی داری ہو گئے. مسجد کو آ کر نہیں بیٹھنے والے سب بیٹھ رہے ہیں. بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے بھائی؟ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ قرآن زندگی میں نہیں اٹھانے والے قرآن اٹھا رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ذکر نہ کرنے والے کر رہے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ قطرہ آنسو نہیں بہایا وہ بہا رہے ہیں. کس کا نتیجہ؟ رمضان المبارک نے. اسی لیے عجیب بات علماء نے فرمایا، رمضان نہ ہوتا تو لوگ مرتد ہو جاتے. کوئی معمولی بات نہیں بول رہا ہوں. اگر رمضان نہ ہوتا لوگ مرتد ہو جاتے، ان کے دل سے تقوی اور طہارتیں نکل جاتی، اسلام نکل جاتا، قرآن نکل جاتا، شریعت نکل جاتی، طریقت نکل جاتی، سنتیں نکل جاتی. رمضان ہے جو کہہ رہا ہے ارے تم مسلمان ہو، ارے تم مسلمان ہو، ارے تم مسلمان ہو، ارے تم مسلمان ہو. مسلمان بن کر جیو. رمضان آنے کے بعد تجدید کلمہ بندہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی ابھی اسلام قبول کیا. کیا معصوم چہرہ، کیا معصوم ادائیں، کیا معصوم اعمال، کیا معصوم کردار. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. تو بہرحال اسی لیے
اللہ نے رمضان میں شب قدر عطا فرمائی تاکہ ہماری زندگی کے پچھلے جتنے کچرے ہیں، گناہ کیا ہے بولو؟ گناہ کیا ہے؟ کچرا۔ ارے گناہ کیا ہے بھائی؟ کچرا ہے۔ مال اعمال ہیں، مال اعمال ہیں، گناہ کچرے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی صاف کرو، بھائی پہلے صاف کرو۔ کیا جی؟ ڈھنگ سے کمرہ ڈھنگ سے رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں، گھر رکھنے کا۔ ارے عید کے دن گھر ایسا کیا رکھتے ہیں سو؟ عید کے دن گھر کی صفائی ہوتی ہے، عید سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے صفائی ہوتی ہے مسجدوں کی۔ کئی مسجدوں کے رنگ و روغن کرتے ہیں۔ ابھی یہاں تو ماشاءاللہ سب جگہ پر پتھر ہی پتھر ہے، پینٹنگ کی تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عموماً جن مساجد میں پینٹنگ کراتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ رمضان کو پینٹنگ کرتے ہیں، روغن، رنگ و روغن کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ رمضان میں بہت سارے مہمان آئیں گے، کیوں؟ زندگی میں وہ لوگ رمضان ہی آتے ہیں۔ کیا بھائی مسجد ماشاءاللہ کیجیے، وہ مسجد بناؤ کہ نہیں گزشتہ رمضان دیکھا تھا صبح۔ کیا بھائی انہیں رمضان کچھ یہاں آتا ہے، سو اندر آتا ہے جمعے کو کہاں کو؟ تو کیرا فٹ پاتھ، ہمیشہ کیرا فٹ پاتھ میں آئے گا، 2 سجدے مارے گا، بھاگتا رہے گا۔ فٹ پاتھ پہ آئے گا، 2 سجدے مارے گا، بھاگتا رہے گا۔ رمضان کو سے توفیق ملتی ہے کہاں آنے کی؟ انٹر ہونے کی۔ اندر آتا ہے۔ بعض لوگ نیچے سلر میں ان کی میت پڑی رہتی ہے، سو میت کہاں رکھتے ہیں؟ سو ہمیں میتاں کہاں رکھتے ہیں؟ میت، ارے میت کہاں رکھتے ہیں بھائی؟ وہ ان کی میت بھی وہاں چلتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خبر کی یاد میں، اللہ ایک دن مجھے یہاں جانا ہے، روزانہ یہاں آ کر نماز پڑھ کو جاتا ہوں، جس دن میں یہاں آؤں گا اس دن میری مغفرت فرما۔ اس کے واسطے سیلر سے بھاگتے رہتی ہوں، سیلر کو آنا، سیلر سے بھاگنا، سیلر کو آنا، سیلر سے بھاگنا۔ اوپر آتش نہیں، اوپر آئے تو اوپر چلے جاتی ہیں، ملک کو ڈر رہا ہوں ان کو۔ کہاں اوپر آئے تو اوپر چلے جاتی ہیں؟ سیلر میں چلتی ہیں۔ وہ ہے طبقہ، ایک مخصوص طبقہ ہے جو صرف کہاں آتا ہے؟ سیلر کو آتا ہے۔ وہ تو بھائی ہم اسی محلے کے ہیں تو ہم نہ نہیں معلوم نہیں معلوم، ہاں سب معلوم، کون کہاں مخصوص جگہ پر بیٹھنا، مخصوص جگہ سے اٹھ کو فوراً۔ بعض لوگ لیٹ آتے ہیں سکے کو جلدی جانے کے لیے، وہ بھی خصوصاً مغرب کی نماز میں لیٹ جانا، جلدی بھاگ کو آنا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ آخری صفوں میں جگہ سامنے رہی تو بھی آتے نہیں انہوں۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے رمضان میں ہم لوگ صفائی کرتے ہیں، ویسے آج نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ذکر کے ذریعے سے روشنی پیدا کریں گے۔ وہ روشنی ہمیں بتائے گی تیرا کچرا یہاں پڑا ہوا ہے، تیرا معاملات کا کچرا یہاں ہے، معاشرے کا کچرا یہاں ہے، اخلاقیات کا کچرا یہاں ہے، ایمانیات کا کچرا یہاں ہے، اعمال کا کچرا یہاں ہے، سب و روز کا کچرا یہاں ہے۔ یہ کچرے کو ڈھکل، یہ کچرے کو صاف کر، یہ کچرے کو ہٹا۔ وہ کچرا حقوق اللہ کا ہے، یہ کچرا حقوق العباد کا ہے۔ حقوق اللہ کی کمی کا کچرا، حقوق اللہ کا کمی کا کچرا، یہ دونوں کچرے کو یہاں سے صاف کر۔ یہ سب حقوق اللہ کی صفائی کے لیے اللہ سے معافی مانگ، حقوق العباد کی معافی کے لیے بندوں سے جا کر اپنی معافی تلافی کر۔ وہ کچرا کہاں ہے؟ وہ دکھانے کے لیے ذکر۔ اسی لیے میں نے کہا کل پرسوں بھی، ذکر سے فکر پیدا ہوتا ہے۔ ذکر سے بولو، کچرا ہٹانے کا فکر، پھر ذکر کرنے کے بعد تھو کیا بھی اتنا کچرا کیا رے اللہ، میونسپلٹی ہے گاڑیاں 10 بلائے گو تو بھی یہ کچرا صاف نہیں ہو سکا دکھ رہا نا، اتنا کچرے کا کباڑ خانہ جمع کر کئی سالوں سے پہاڑیں بن گئی کچروں کے۔ میں گھر کو گیا، میں پوچھا کیا بھی تمہارا گھر ہائٹ ہوگا نا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو حضرت، کیا قصہ، کچروں کا پہاڑ تھا۔ 15 ٹریکٹر کچرا نکال لیا ہوں۔ کتنے ٹریکٹر؟ یعنی 30-40 سائڈ میں 15 ٹریکٹر کچرا، تو کتنا کچرا ڈالے ہوں گے لوگ؟
وہ کچرا نکال نکال کر سست ہو کو کچرے کے اوپر گھر بنا ڈالی. اس کے واسطے گھر ہائٹ ہوگا. سو گھر جو ہائٹ ہوا نا وہ کیا ہوا؟ سو کچرا نکال نکال کو سست ہوگی. 15 ٹریکٹر کچرے, وہ ایک ٹریکٹر کو 1,500 روپے 2,000 روپے دیے تو ان کا حال کیا ہونا؟ سو ٹاؤن حال ہو جاتا. کیا بولے بھائی ایسا سب اتنا خرچہ کرنا ہوتا نہیں. کچرا مضبوط ہے کیا جی؟ ذرا دبا کو دیکھو. ہاں دبا مضبوط ہے, بنا سکتی. کچرے کے اوپر سے ڈالے ڈرل ڈال کر وہیں پر فاؤنڈیشن ڈال دیے. کچرے کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو گیا. کچرے کی وجہ سے ان کا مقام کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچرا آج انشاءاللہ تمہیں پینڈنگ میں رکھو نہ کو. مولانا آج ایک ذرہ صاف کر ڈال کو, نیکسٹ 25 کو ذرہ صاف کریں گے, 29 کو ذرہ صاف کریں گے. آخری لیلۃ الجائزہ بھی ہے نا مولانا, اس دن ذرا صاف کریں گے. ذرا انسالمنٹ میں اجازت دیو. کیا بھی ضرورت نہیں. بہت بات شروع ہو گئی. بہت کیا شروع ہو گئی؟ بعض لوگوں عطر لگائے گا تو بانس بہت اچھی ہے. جے گلخن سڑتی کیا بھئی؟ ہمیں لوگ باسی دے باس کو تو کسے بولتی ہیں؟ سو سڑی کو کیوں سڑ جاتی ہیں دوسرے دن رشتے میں لوگ؟ ہاں دوسرے دن سڑ جاتی ہیں کیا جی؟ باسی عید باسی خطبہ لا حول ولا قوہ. عید کیسا باسی ہوتی بھائی؟ تو نام بھی لوگ رکھنا نہیں جانتے. باس کسے کہتے ہیں؟ بدبو کو. تو کچرے کی اس وقت سنگین تباہ کن بدبو ہے, جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے, ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ سے اتنی گندی بدبو منہ سے نکلتی ہے, فرمایا 70 کوس دور فرشتہ بھاگ جائے گا. فرشتہ اتنا دور کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ گناہوں کی بدبو سے اب اتنی بدبو ہے, فرشتے ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں. تیری کی کیا غلیظ سنڈاس کے پاس آگا نہ بھی میں کون جی نہ جائی تھو. اب بولے بھائی چھوڑو بھائی معافی, اب نکال رہا ہوں, کچرا نکال رہا. اب فرشتے تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. آج فرشتے اترتے ہیں ہر شب قدر کو, اور جب فرشتے اترتے ہیں اللہ پریشان ہو کو, چکر آ کو, 3-4 فرشتے بے ہوش. جبریل علیہ السلام آؤ گو, رے اٹھو با جائیں گے تو نہیں حضرت, واہ کہاں سے ایمبولینس بھلے جو بابا, ہمیں لوگ یہ بدبو سے کیا ہو گئے, تنگ آ کر اس وقت ہم لوگ اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں. اب ویسے بدبودار اگر رہیں گے تو فرشتے آ کر واپس چلے جائیں گے. کہو کہ انشاءاللہ ہم آج ذکر کرنے کے بعد ایسی توبہ کریں گے, اللہ ہمارے تمام بدبو کو صاف فرما کر عبادتیں, ریاضتیں اور ہماری دعائیں اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اتنا خوشبو پیدا کر دے, ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ ارے سب دل سے کرو گے انشاءاللہ ذکر ہوگا حضرت والا کا. جب ذکر ہوگا دل سے ذکر کرو, دل سے, اس نیت سے لا الہ. ترتیب بتا دیتا ہوں سنو. لا الہ میں دل کے اندر سے غیر اللہ کی نکالنے کی نیت کرو. لا جب کہا جائے تو دل کے اندر سے, دل یہاں ہے تو دل کے اندر سے میں غیر اللہ کو نکال کر پھینک رہا ہوں. جیسا کچرا اٹھا کو پھینکتے نہیں, یوں اٹھائیں یوں پھینکے, یوں اٹھائیں یوں پھینکے, اس طریقے سے لا الہ الا اللہ. جس وقت کہا جائے گا لا میں کچرا اٹھا کو غیر اللہ کو اٹھا کر باہر پھینک دینا, اللہ کو دل میں بسانا. غیر اللہ کو پھینکنا, اللہ کو دل میں بسانا. غیر اللہ کو پھینکنا, اللہ کو دل میں بسانا. جب الا اللہ کہا جائے, اللہ کی نورانیت, اللہ کی وحدانیت, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کی محبت, اللہ سے تعلق, اللہ سے عشق بڑھاتے رہنا دل کے اندر.
پھر جب کہا جائے اللہ اللہ، کائنات میں اگر کوئی ہے، پورے کائنات میں اگر کوئی دنیا کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، آخرت کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ جب ہم اللہ اللہ کا ذکر کرائیں، علماء فرماتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے دل، اللہ سے کہے اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، میں آپ سے استعانت کرتا ہوں، یا اللہ آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ اپنا بن جائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ یہ نیت کرتے ہوئے اللہ یعنی استغفر اللہ، اللہ اعوذ باللہ، اللہ بسم اللہ، اللہ استعین باللہ، یہ سب ترجمہ اللہ کے آتے ہیں۔ جب اللہ کہا جائے ایسے درد سے پکارو، آپ کی آواز اللہ کے پاس جائے اور اللہ کہے بولو بندے، جیسا سمد صنم صنم کہنے والے نے ایک مرتبہ سمد کہہ دیا، اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا بات ہے۔ اسی طرح ہم جب اللہ کہے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر بتا میرے بندے، بتا میرے بندے، بتا میرے بندے، جب ہم دعا کریں تو اللہ کے سامنے سب کچھ بتا دیں جو کچھ ہم بتانا چاہتے ہیں، کریں گے وہ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔